السلام علیکم ڈیئر ویورز، انوائرمنٹل کیمسٹری کے لیکچرز کے ساتھ میں ہوں عبیب الرحمن۔ آج ہمارا ہیوی میٹلز کا لیکچر نمبر 9 ہوگا اور ہمارا لیکچر نمبر 9 سالوینٹس کے متعلق ہوگا۔ روزمرہ کی زندگی میں ہم جو سالوینٹس یوز کرتے ہیں اس کو ہم ڈسکس کرنے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہے انٹروڈکشن سالوینٹس کا۔ تو سالوینٹس کیا ہے کہ یہ یا تو لکوڈز ہوتے ہیں یا گیسز ہوتے ہیں جو دوسری چیزوں کو، دوسرے سولیوٹس کو ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے یا ڈیزولو کرنے کے لیے یوز کیے جاتے ہیں۔ تو ڈیزولو کا مطلب ہے دوسری چیز کو اپنے اندر حل کر لینا، اور ایکسٹریکٹ کا مطلب ہے کسی سولیوٹ کو دوسرے سالوینٹ میں سے علیحدہ کرنا، یعنی کوئی سولیوٹ پہلے سے کسی سالوینٹ میں تھا اس کو الگ کرنا۔ تو اب ہم پہلے پڑھتے ہیں کہ ان کا فائدہ کیا ہے، یوزز آف سالوینٹس۔ تو سب سے پہلے جو ہے جتنے بھی سالوینٹس ہیں یہ عام طور پر چیزوں کو ڈیزولو کرنے کے لیے یوز کیے جاتے ہیں، جیسے گریس آئل کو ڈیزولو کرنا، پینٹس کلرز کو، رنگوں کو جب گھروں میں رنگ کرتے ہیں ان کو ہم مٹی کے تیل وغیرہ میں یا پیٹرول میں ڈیزولو کرتے ہیں ان کو پتلا کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ ایپوکسی ریزنز ہم یوز کرتے ہیں الیکٹرانکس ٹولز کو صاف کرنے کے لیے یا انجنز کو صاف کرنے کے لیے۔ یہ بھی مختلف کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جو گند کو اپنے ساتھ چپکا کر علیحدہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ دوسرے کیمیکلز جیسے کہ پیسٹی سائڈز ہیں یا فرٹیلائزرز ہیں ان کو بنانے میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر یہ پریزرویٹو کے طور پر بھی استعمال ہو سکتے ہیں ٹیشوز کو پریزرو کرنے کے لیے، جیسے آپ نے سنا ہوگا فارملین وغیرہ، ان کے اندر جو ہے مختلف اینیملز کو رکھا جاتا ہے اور وہ وہاں پر خراب نہیں ہوتے ان کے ٹیشوز۔ اسی طرح اینٹی فریز کے طور پر، بریک فلوڈ کے طور پر، پلاسٹیسائزر کے طور پر یوز ہوتے ہیں۔ اینٹی فریز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا پانی جو سردیوں میں بالکل برف نہ بن جائے گاڑیوں کے ریڈیٹر کے اندر، تو اس میں یوز کیا جاتا ہے۔ اسی طرح بریک فلوڈز میں ڈائیگرام آپ کو نظر آ رہا ہے، بریک وغیرہ کو پریس کرنے کے لیے ان چیزوں کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں ٹائپس آف سالوینٹس کی طرف۔ تو سالوینٹس کی مختلف ٹائپس ہیں، بلکہ بہت ہی زیادہ ٹائپس ہیں۔ ہم اپنی آسانی کی خاطر ان کو مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے آکسیجنیٹڈ سالوینٹس، اور دوسرے نمبر پر وہ سالوینٹ جو ہائیڈرو کاربنز پر مشتمل ہو، اور تیسرے نمبر پر کلورین والے سالوینٹ جس میں کلورین ہو۔ اب آکسیجنیٹڈ میں الکوہلز ہوتے ہیں، ایسٹرز ہوتے ہیں، ایتھرز ہوتے ہیں، اور اسی طرح ہائیڈرو کاربنز کے اندر بینزین ہے، ایسیٹون ہے، ایسیٹونائٹرائل ہے، اور کاربن ٹیٹرا کلورائڈ ہے، اور اس کے علاوہ سی ایف سیز کلورو فلورو کاربنز اور کلوروفارم ہے۔ اسی طرح آکسیجنیٹڈ میں مزید کیٹونز ہے، گلائکولز ہے، اور اس میں ڈائیکسینز ہے، گیسولین پیٹرول ہے، کیروسین ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب ہم آتے ہیں ایکسپوجر ٹو سالوینٹس، یعنی سالوینٹس سے ہم کس طرح متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو بریتھنگ کے تھرو، جہاں پر ان کے ویپرز ہوں گے، ایبزاربنگ تھرو اسکن کے تھرو ایبزارب کرنا، جب بھی ہم سالوینٹس کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری باڈی میں ایبزارب ہو سکتے ہیں۔ سالوئنگ، نگلنا، غلطی سے جو ہے سالوینٹس کو نگل جانا۔ یوزنگ کلیننگ ایجنٹس ایٹ ہوم، جیسا کہ نیل پالش ریموورز ہم یوز کرتے ہیں نیلز میں سے پالش کو فیمیلز ریموو کرنے کے لیے۔ اسی طرح پینٹس میں، گلوز وغیرہ میں یوز کیے جاتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر ورک پلیسز، جہاں پر لوگ کام کر رہے ہوں، ایسی کمپنیاں
ایسے انڈسٹریز جہاں پر سولوینٹس بن رہے ہو اور لوگ وہاں پر کام کر رہے ہوں تو وہ لامحالہ ان کو ایکسپوجر ہو جاتا ہے ان سولوینٹس کا۔ اب ہم چلتے ہیں ریسورسز کی طرف سولوینٹ کے، کہ سولوینٹس کے ریسورسز کیا ہے، کہاں کہاں سے یہ آ سکتے ہیں۔ تو اس کی ریسورسز میں ایروپلینز شامل ہیں، ڈینٹل املگم، املگم کہتے ہیں مختلف کسی بھی چیز کے اندر مرکری کا مکس ہونا، اور اسی طرح یہ دانتوں وغیرہ کو بنانے کے لیے املگم یوز کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح لیبز سے ہمارے پاس ماحول میں آ سکتے ہیں، ڈرنکنگ واٹر سے، فیکٹریز سے، کیمیکل اسٹوریجز جہاں کیمیکلز اسٹور ہو وہاں سے، فارم سے جہاں پیسٹیسائڈز یوز ہوتے ہیں، آفیسز، پارکس، ریورز، ہیڈرولک ٹینکس، جتنے بھی یہ سارے کے سارے ریسورسز ہیں جس کے تھرو سولوینٹس ہمارے ماحول میں انٹر ہو سکتے ہیں۔ اب ہم کچھ دو تین ایگزامپلز جو جنرل قسم کے ایگزامپلز ہوں گے ان کو ڈسکس کریں گے سولوینٹس کے متعلق۔ تو پہلا ہے ایسیٹون کا۔ ایسیٹون جو ہے یہ کلر لیس لکوڈ ہوتا ہے اور فلیم ایبل ہوتا ہے، یعنی آگ پکڑنے والی ہوتی ہے، اور قدرتی طور پر یہ پلانٹس میں پایا جاتا ہے، درختوں میں پایا جاتا ہے، اور والکینک گیسز جو آتش فشاں پہاڑوں سے گیسز نکلتی ہے ان میں ہوتا ہے، اور وہیکلز کے ایگزاسٹ میں ہوتا ہے، سلنسر سے نکلتا ہے۔ ایفیکٹس اس کا کیا ہے کہ اگر اس کا زیادہ ایکسپوجر ہو جائے تو اس سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کوما ہو سکتا ہے، ریسپیریٹری اور کڈنی مسائل ہو سکتے ہیں، اور اگر تھوڑی دیر کے لیے ایکسپوجر ہو جائے یعنی کسی لیب میں آدھا گھنٹہ کام کر لیا اس سے ہو سکتا ہے ہیڈک ہو جائے، سر درد، تھکاوٹ ہو جائے، الٹی ہو جائے، انکریز امپلس ریٹ، دل کی دھڑکن بڑھ جائے۔ تو یہ ایسیٹون کے کچھ اثرات تھے۔ اب ہم دوسرے نمبر پہ ڈسکس کرتے ہیں ایک بہت ہی کامن سولوینٹ کو جس کو بینزین کہا جاتا ہے۔ یہ بھی بے رنگ ہوتا ہے، لکوڈ فارم میں ہوتا ہے، اور اڈر میں ذرا سے سویٹ ہوتا ہے، اور وولیٹائل مینز جو ہے ایک دم ویپرائز ہونے والا ہوتا ہے، اور یہ والکینوز کے اسی طرح گیسز میں پایا جاتا ہے، فورسٹ فائرز میں پایا جاتا ہے جب آگ لگ جائے، کروڈ آئل خام آئل کے اندر ہوتا ہے، گیسولین پیٹرول میں، سگریٹس کے اندر ہوتا ہے۔ اور اس کی صحت پر کیا کیا اثرات ہو سکتے ہیں، تو یہ سب سے پہلی بات یہ کہ کینسر کازنگ ہے، کینسر پیدا کرتے، لیکومیا، اور یہ بلڈ کی بیماریاں پیدا کرتے، ڈیتھ، موت، سی این ایس سینٹرل نروس سسٹم پرابلمز پیدا کر سکتا ہے، وومیٹنگ، الٹی، پیرالائسس، فالج، اسی طرح برین ڈیمیج، دماغ کو نقصان دے سکتا ہے، ریڈ بلڈ سیلز کی مقدار کو باڈی کے اندر لوور کر سکتا ہے۔ تو یہ وہ ایفیکٹس ہے جو بینزین کی وجہ سے ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت ہے جسے ہم ڈسکس نہیں کر رہے۔ اب تیسرے نمبر پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں ایک اور کامن قسم کے سولوینٹ کو جس کا نام ہے فارم الڈیہائڈ۔ تو یہ بھی کلر لیس ہوتا ہے اور فلیم ایبل گیس ہے، یعنی آگ پکڑنے والی ہے ایک دم، اور لکوڈ فارم میں بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ پنجنٹ سمیل یعنی اس کی بو چھبنے والی ہے، جب آپ سانس لیں گے تو ایک دم سانس کو روک دے گا۔ اب اس کے ایفیکٹس کیا ہیں کہ یہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہیومن کارسینوجینک ہے، یعنی انسانوں میں کینسر پیدا کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوما کی بیماری، ڈیتھ کاز کر سکتے، نوزیا، جی متلانا جس کو ہم کہتے ہیں، الٹی کی طرح محسوس ہونا، وومیٹنگ، الٹی آنا، ڈائریا، دست وغیرہ، اور آئی ڈیمیج، آنکھوں کو ڈیمیج کر سکتا ہے، بلائنڈ تک کر سکتا ہے، فلوڈ ایکومولیشن، اور باڈی کے اندر جو ہے پانی بھر جانا، لنگز کے اندر خاص طور پر جو ہے پانی بھر جاتا ہے جس سے سانس کی بیماریاں ہوتی ہیں، دمے کے مسائل ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے فارمالڈیہائڈ سے ہو سکتے ہیں۔ اب ہم جنرلی ڈسکس کرتے ہیں ہیلتھ ایفیکٹس کو کہ کون کون سے صحت کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اگر سولوینٹس کو یوز کیا جائے۔ تو اگر زیادہ مقدار میں ایکسپوجر ٹو میسو اماؤنٹ مطلب بہت زیادہ مقدار میں اگر ہم سولوینٹس سے ایکسپوز ہو جائیں تو اس سے ڈیتھ ہو سکتی ہے، اور پرولونگ ایکسپوجر یعنی اگر لمبے عرصے کے لیے کوئی شخص فیکٹری میں کام کر رہا ہو سولوینٹس کا یا کسی لیب میں کام کر رہا ہو، لمبے عرصے کی اگر اس کا ایکسپوجر ہو تو بلائنڈنس ہو سکتا ہے، ریگولر ہارٹ بیٹ، دل کی دھڑکن خراب ہو سکتی ہے،
اور یہ کڈنیز کو اور جیسے ہم نے پہلے بات کیا لیورز کو ان سب کو ڈیمیج کر سکتا ہے، لنگس میں پانی بھر جانا جیسے افیکٹس ہو سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ یہ کارسینوجینک سولوینٹ ہے، یعنی یہ انسان کے اندر کینسر پیدا کر دیتا ہے۔ اس میں بڑے مشہور جو ہے وہ بینزین ہے، کاربن ٹیٹرا کلورائڈ ہے، یہ CH3 جو ہے یہ کلوروفارم ہوا، اور اسی طرح جو ہے 1,4 جو ہے گلائکول ایتھر، یہ سارے کے سارے یہ ڈائکسینز ہو گئے، اسٹائرین ہو گئے، یہ سارے کے سارے جو ہے کینسر کازنگ ہے۔ اب گلائکو ایتھر ایکسپوجر جو ہے یہ لو فرٹیلیٹی پیدا کر سکتا ہے۔ لو فرٹیلیٹی کے اندر بچوں کی پیدائش کم ہو سکتی ہے اور بچے کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، اور اگر ریگولر ایکسپوجر ہو ان چیزوں کا تو اس سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، دماغی مسائل ہو سکتے ہیں، ڈپریشن ہو سکتا ہے، فٹیگ تھکاوٹ ہو سکتی ہے، ڈیزینس غنودگی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح لیک آف کوآرڈینیشن آپ کے اعضاء میں جو ہے تعاون جو ہے ہاتھوں میں پیروں میں یہ ختم ہو سکتا ہے۔ سو تھینک یو فار واچنگ۔